جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک جامعہ جو گفتگو کی تھی. آج ہمارا یہ سوال ہے کہ سلیبس کی کتابوں کے علاوہ بچوں کے لیے کیا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کی جائیں تاکہ وہ ذہنی طور پر ایک مضبوط انسان بن سکیں. دیکھیں، ہمارا جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا نا کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ میں اپنے جو تھوڑا بہت پچھلے 4-5 سال سے اس کو دیکھ سکا ہوں، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے بنایا ہی نہیں گیا کہ بچے کو اس کی ضروریات کیا ہیں اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا کیسے ہے. ہم نے دیکھا کچھ ملکوں میں کچھ چیزیں پڑھائی جا رہی تھی، ہم نے کہا جی ہم بھی پڑھا دیتے ہیں. ہم نے ان کا نصاب تک وہاں سے حتیٰ کہ بعض اوقات مثالیں تک، اگر ہم اپنے جیسے سائنس میں سوشل اسٹڈیز میں کچھ چیزیں دیکھیں، مثالیں تک ایسی ہوں گی جو ہمارے ملک میں شاید ایک بھی موجود نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ والکینوز کی اقسام پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو. والکینوز ہمارے ملک کا ایک فینومینا ہی نہیں ہے، تو پڑھایا جاتا ہے نا. اسی طرح سے سبجیکٹس میں کس کس اس میں ترتیب کیا ہونی چاہیے. ہم اردو کے حوالے سے بات کر لیں. اردو میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں آتی ہے اردو، تو اب بچوں کو بس تھوڑا بہت لکھنا سکھا دیں، ہم ایپلیکیشن آ جائے، خط آ جائے اسے لکھنا، تو بس یہ ہے کہ کافی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ 10ویں تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں وہ اپنے پاس سے کوئی اچھی تحریر نہیں لکھ سکتا، کوئی اچھی تحریر پڑھ نہیں سکتا. مطلب ہمارے ہاں عام یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھانے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو عام یہ بات ہوتی ہے کہ سر یہ اقبال کے اشعار تو بہت مشکل ہیں. تو وہ اتنی مشکل تو نہیں ہوتے، صرف یہ ہے کہ ہماری سطح بہت پست ہو چکی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارے ہاں بہت وہ ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے یہ ماڈرن ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم کریکولم میں یہ اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق لانا ہے، اس میں یہ فلانی ٹیکسانومی، بلوم آ گئی، سولو آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ایک 10ویں کا بچہ بیسک سکلز میں، لائف سکلز میں آپ اس کو دیکھیں، اس کو لکھنا کتنا اچھا آتا ہے، اس کو میتھمیٹکس کیا ہے، اس کی انگلش اردو پہ دسترس کیا ہے، اور وہ جو سنجیدہ کتاب یا سنجیدہ کلام ہے اس کو پڑھ کتنا سکتا ہے، اس کو پرکھ کتنا سکتا ہے. اور وہ یا مثال کے طور پہ آپ میٹرک سے بھی اوپر آ جائیں، ہمارا ایم اے پاس بندہ لے لیں، اچھا جس نے اچھے نمبر لیے ہیں، اور اس کو کوئی ایسا ٹیکسٹ پڑھائیں جس نے دنیا کی تاریخ میں تاریخ کا دائرہ موڑنے میں کوئی کردار ادا کیا ہے. اس ٹیکسٹ نے، کسی کتاب نے، داس کیپیٹل پڑھا دیں اس کو جو ہے وہ اقبال کے خطبات دکھائیں ذرا. تو آپ اس شعبے کے ماہر جس نے ماسٹر ڈگری 16 سال پڑھ لیا ہے اس شعبے میں، وہ بھی اس ٹیکسٹ کو نہیں پڑھ سکے گا، کمپریہینڈ نہیں کر سکے گا. کیونکہ وہ شروع ہی سے ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے نے، یعنی اس کو کی بورڈ کا استعمال نہیں آتا، کوئی بات نہیں، اس کو کی بورڈ کی ڈیفینیشن آتی ہے، اس نے وہ پیپر میں بیان کر دینی ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ مکرر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تعلیم کے مقاصد کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہماری اپنی سماجی ضروریات کیا تھی، ہمارے بچوں کو کس چیز کی ضرورت تھی، بچے ہمارے مطلب ہماری تاریخ میں کیا تھا، ہمارے جو بڑے ذہن گزرے ہیں وہ مسائل کو کس طرح دیکھتے رہے ہیں. پھر ہماری تہذیب میں دیکھیں بڑے بڑے فلاز آئے نا ہماری اس میں. ہمارے ہاں 150-200 برس جو ہے وہ انگریز حکمران رہا ہے، تو وہ کوئی اثر نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. پھر ہم نے اس انگریز کے دوران اپنی تعلیم کو ہم نے کمپرومائز پوزیشن میں لے گئے، تو اس کو دوبارہ ری تھنک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر ہماری ساری تعلیم جو ہے، یعنی ہم اسلامیات میں پڑھاتے ہیں کہ دنیا اللہ بنا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے. تو سائنس ہماری یہ بتاتی ہے، وہ سائنس جس ایپسٹیم پہ کھڑی ہے، جس تھیوری آف نالج پہ کھڑی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے. یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے یہ کرونا کے حوالے سے زلزلہ آ جائے تو وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی بتاتے ہیں نا، دنیا تو یہ جیسے زلزلہ آتا ہے کیسے آتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی کار فرما قوت ہستی ہے کہ نہیں؟ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہے، سائنس نہیں مانتی اس کو. ہم سائنس اسی تھیوری آف نالج کے تحت ہم اپنی سائنس پڑھاتے ہیں. اب اس کے شروع میں ایک آیت لکھ دینے سے بات نہیں بنتی کہ جناب آپ نے ایک آیت لکھ دینی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آدھا آپ نے ایک چیپٹر کا چھوٹا سا حصہ اس میں 5-7 آیتیں رکھ دی، اس کے بعد باقی سارا اس طرح سے پڑھا. یہ نہیں ہے. اب ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو انڈیویجولز ہیں،
وہ bifurcated ہے, ان کے ذہنوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے, یہ مذہبی دائرہ ہے, یہ دوسرا دائرہ ہے, اس میں ذہن کا کوئی کام نہیں, اس میں جو ہے وہ جو دنیا کا دائرہ ہے اس میں مذہب کا کوئی کام نہیں. ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا اپنا بندہ بنا کر اور اپنی بندگی کے لیے, اور اس سے بنیادی تقاضا یہی تھا کہ میری بندگی والی زندگی گزارنی ہے. اب اس کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے اچھا کمانا بھی ہے, ترقی بھی کرنی ہے, دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی حاصل کرنا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ بنیادی ورلڈ ویو تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, دنیا کو دیکھنے کا تناظر تو یہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے اس میں بھی مسئلہ کیا. تو اب ہمارے ہاں تعلیم کے حوالے سے بہت سیریس کنسرنز ہیں, بہت سیریس اس کو دیکھنا چاہیے, بہت سیریس ری تھنکنگ چاہیے کہ ہم اس کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کر کیا رہے ہیں, کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں. نہ انہیں اب اردو آتی ہے, نہ میتھمیٹکس آتی ہے, نہ انگلش آتی ہے, جدید ٹیکنیکس یہ کر کے وہ کر کے بہت کچھ کر لیا. ہمارے ہاں جو کیمبرج کے سکولز ہیں ان کے ہاں انگلش وغیرہ کے حوالے سے کچھ معاملہ بہتر ہے, لیکن وہ بچے ہماری تہذیب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی فیری ٹیلز تک ہم سے مختلف ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے اور بہت ساری چیزوں میں اس طرح سے کیا, یعنی ہم نے بچوں کو بالکل جیسے بمبارمنٹ کر رہے ہیں ان پہ انفارمیشن کی, جبکہ ہر انفارمیشن زندگی کے لیے ضروری نہیں ہوتی, یکساں ضروری نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ بہت سارے سبجیکٹس میں بہت ساری چیزیں جو ہم پڑھاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے علم میں آئے, لیکن اس کو اچھا انسان ہونا, اس کو اپنے گھر میں اپنی فیملی میں ایک اچھا مثبت کردار ادا کرنا, یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ سکلز اس کو ہماری تعلیم کو, ہمارے خاندان کو, ہمارے باقی سماجی اداروں کو سکھانی چاہیے. تو وہ نہیں ہو رہا. اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کا کوئی شارٹ ٹرم پلان میرے پاس نہیں ہے کہ جناب آپ یہ 2-4 کام کر دیں تو اس سے ہو جائے گا. یہ مسئلہ صدیوں پرانا ہے اس میں, اور بہت گمبھیر ہے, بہت وسیع بنیاد ہے, اس میں بہت کچھ ہے جس میں بہتری کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس کا شارٹ ٹرم کوئی طریقہ میرے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ سوچیں اس طرح سے, پھر اس سوچ کے حوالے سے وہ کچھ, یعنی ایک تقریبی کام تو ہو گیا نا, آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کچھ ٹھیک بنا کے بھی دیں. وہ ٹھیک جب بنا کے دیں پھر اس کو کسی جگہ امپلیمنٹ بھی کریں. اس کو کرتے کرتے یہ ظاہر ہے اگر صدیاں زوال کے لیے صدیاں چاہیے تو عروج کے لیے بھی دوبارہ صدیاں ہی چاہیے. پھر تو شارٹ ٹرم اس کے لیے کوئی نہیں ہے. ہمارا نظام تعلیم بہت چھوٹے اور بہت پست ذہن پیدا کر رہا ہے. زندگی میں کوئی بڑے مقاصد نہیں ہے, کوئی ٹرانسینڈنس نہیں ہے, اور سکلز میں اور تعلیم میں بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ تو عام بات کہی جاتی ہے اور بالکل ٹھیک کہی جاتی ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے میٹرک پاس بندہ جی آج کے ایم اے سے بہتر ہوتا تھا بہتر بالکل ہوتا تھا. وہ ٹاٹ سکولوں میں پڑھ کے, پھینٹیاں کھا کے اور پرانی ٹیکنیکس کے ذریعے پڑھ کے بھی ان سے بہتر ہوتا تھا. اب آپ کے پاس سہولیات بہتر ہیں, آپ کے پاس ماڈرن میتھڈالوجیز ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایڈ ہے, آپ کے پاس جناب اس کو ہر چیز کو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں تجربہ کر کے, اس کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں. اس کے باوجود بچے جو ہیں وہ ہم اس سے نیچے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کو ایک مسئلہ سمجھیں, جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو تنقیدی حوالے سے دیکھیں. اس میں ہم لوگ کیا ہے, مطلب ہم لوگوں کا تو اس میں کیا ہے, بڑے لوگ اس کو دیکھیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں ان چیزوں کو, انسان کو, خدا, کائنات, انسان, تعلیم, تربیت, تزکیہ, ان مسائل کو سمجھنے میں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں وہ ان چیزوں پہ ہماری رہنمائی کریں. اور پھر اس تخریب کے بطن سے ہم کچھ تعمیری کام کریں, کچھ پاکٹس بسائیں ایسی, تو پھر وہ انشاءاللہ بنیاد بنے گی مستقبل میں اس چیز کو آگے لے کے چلنے کی.